صفحہ نمبر 32 آیت نمبر 217 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے محترم مہینوں میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا، جنگ کرنا بڑا جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا۔ وکفر بہ، اللہ کی ذات کا کفر کرنا۔ والمسجد الحرام، مسجد حرام کا کفر کرنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اسی طرح مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے جرائم ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو جنگ سے بھی بڑھ کے جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، ہمیشہ کے لیے یہ کفار مسلمان تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان سے ہو سکے تو تمہیں اپنے دین سے پھیر دے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں مرا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واقعی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی مہربان بخشنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلی آیت ایک خاص موقع پہ نازل فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے چند صحابہ کرام کو نخلہ، ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان، اس علاقے کی طرف حالات معلوم کرنے کے واسطے بھیجا۔ وہاں صحابہ کرام نے جو چند تھے ایک قافلہ دیکھا کفار کا، تو آپس میں مشورہ کر کے موقع پا کے، کیونکہ جہاد کا حکم تو نازل ہوا تھا، تو قافلے پہ حملہ کیا۔ واقد تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن حضرمی کافر کو قتل کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پہلا صحابی تھا جس نے کسی مشرک کو قتل کیا۔ واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الحضرمی مشرک کو قتل کر دیا، اور سب سے پہلا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، عمر بن حضرمی۔ اور دو افراد کو گرفتار کر دیا، ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام بھی 3-4 کی تعداد میں تھے،
یہ بھی 4 افراد تھے۔ اور یہ واقعہ واقع ہوا تھا جمادی الثانی کی آخری تاریخ کو۔ جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ ہوتا ہے، اور رجب کا مہینہ اشہر الحرم میں سے تھا۔ ابتداء اسلام میں رجب میں لڑنا، جنگ کرنا بہت بڑا گناہ تھا، بعد میں سب مہینے ایک برابر ہو گئے۔ تو مشرکین نے بھی اعتراض کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو خود بھی احساس ہوا کہ اب یہ اگر رجب کا پہلا دن ہو تو یہ تو ہم سے جرم ہو گیا، میرے ساتھیوں سے جرم ہو گیا۔ تو جو مال لائے تھے صحابہ کرام اور 2 قیدیوں کو لایا تھا، ان کو موقوف کر دیا، کوئی حکم صادر نہیں فرمایا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ اب یہ رجب کا اگر پہلا دن ہو تو اشہر الحرم میں سے ہے، اگر جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہو تو پھر تو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ جنگ کی اجازت تو ہو گئی تھی، مشرکین کے مال کو لوٹنے کی اجازت تو ہو گئی تھی۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اب یہ مال حلال ہے یا نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اگر یہ یکم رجب بھی ہے، اشہر الحرم میں سے ہے یہ مہینہ، لیکن یہ مشرکین سوچتے نہیں ہیں کہ حرم سے روکنا یہ تو اس سے بڑھ کے جرم ہے، اللہ کا انکار کرنا یہ اس سے بڑھ کے جرم ہے، مسجد حرام کی شرعی تعظیم دل میں نہ رکھنا یہ اس سے بڑھ کے جرم ہے، اور مکہ مکرمہ والوں کو وہاں سے نکال کے ہجرت پہ مجبور کرنا یہ اس سے بڑھ کے جرم ہے۔ کیا ان کے یہ جرائم نظر نہیں آ رہے؟ 3-4 صحابہ کرام نے ایک مشرک کو قتل کر دیا، اب سب کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اشہر الحرم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑھ کے جرائم جو یہ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور کی مبارک ذات نے اس مال میں سے خمس لے لیا اور باقی مال غنیمت کو اسی جماعت پہ تقسیم کر دیا۔ 5واں حصہ صحابہ کرام سے لیا جاتا تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینی کاموں میں یہ حصہ خرچ ہوا کرتا تھا، اور باقی ان میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے بڑی مشقتیں گزاری، اور صحابہ کرام کے دل میں مسجد حرام کی بڑی عظمت تھی، اور حدیث ہے جب تک میری امت میں ان 2 شہروں کی عظمت ہوگی تو میری امت خیر عافیت سے رہے گی، اور جب حرمین شریفین کی عظمت دل سے نکل جائے گی تو پھر میری امت میں انتشار آئے گا۔ حرمین شریفین کی عظمت یہ ایمان کا خاص حصہ ہے، اور بالخصوص حرم کا عبادت کے حوالے سے آباد رہنا۔ اب ان حالات میں دیگر پریشانیوں کے ساتھ ساتھ دل میں ایک اداسی یہ بھی ضروری ہے ایمان کے انداز میں، یا اللہ مطاف خالی ہے، یا اللہ باب السلام پہ تو داخلے میں کئی منٹ لگتے تھے، مجھے تو اپنے حبیب پہ سلام عرض کرنے کے لیے 15 قدم کا فاصلہ 15 منٹ میں طے کرنا پڑتا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے اللہ، کرم فرما، رحم فرما، حرمین شریفین کے داخلے کی توفیق نصیب فرما۔
یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مسجدوں میں عبادت گزاروں کی کمی، دل پریشان ہو، دل پریشان نہ ہو، یہ کیوں؟ گزشتہ جمعے کو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی دکانیں تو پہلے سے بند ہے، اب میری دکان بھی بند ہونے والی ہے، لیکن تم گاہک مضبوط رہے تو دکان بند نہیں ہو سکتی۔ مسجد تو ہمارا گھر ہے، یہاں ہم یہ سودا بیچتے ہیں، عشاء کو بھی، دن کو بھی، جمعے کو علیحدہ۔ اس کو ہم یعنی اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ لوگ نہ آئے، مسجد میں کوئی نہ ہو تو ہمارا دل پریشان ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ کرم فرمائیں گے، اور جب حرم مسجد کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ بہتر فیصلے فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ حرم کی محبت اس کے دل میں بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ یہ واحد ایک صحابی ہے، اس کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ یہ حجر اسود پہ سخت رش میں بھی گھس جاتے تھے اور بوسہ دیے بغیر نہیں رہتے تھے، کوشش کرتے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤں اور بوسہ دینے کی توفیق بھی ہو جائے۔ اور جب بھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے مدینہ منورہ سے تو جہاں جہاں حضور نے آرام کیا ہوتا وہاں آرام کا وقت ہوتا کہ نہ ہوتا اتنی دیر وہاں آرام فرماتے تھے۔ جہاں حضور کی مبارک ذات نے رات گزاری ہوتی تو وہاں رات گزارتے۔ جس راستے سے حضور داخل ہوتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا داخلہ جنت المعلا کی طرف سے حرم میں ہوا کرتا تھا، اور جب نکلتے تھے تو وہ مسفلہ کی طرف سے حضور نکلتے، یعنی باب فہد، یہ جو نچلا حصہ ہے، اسی راستے سے حضور مدینہ منورہ کی طرف حرم سے رخصت ہو جاتے تھے۔ تو جس طریقے کو حضور کی مبارک ذات نے اختیار کیا ہوتا اسی انداز کو اختیار کرتے تھے۔ ان سنن کے بڑے پابند تھے، لیکن اللہ نے پھر کیسی زندگی عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ کہیں سفر پہ تھے، صحراؤں سے گزرنا ہوا تو ایک بستی تھی، اس بستی کے لوگوں کا دوسرے علاقوں سے ملنے کے لیے وہ ایک راستہ تھا، تو اسی راستے پہ آپ کا گزر ہوا، دیکھا تو بہت سارے مسافر ایک پہاڑی علاقے میں راستے کے درمیان میں جمع ہیں۔ دریافت فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آگے سفر مت کرو، آگے راستے میں ایک باقوت شیر کھڑا ہے، خطرہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ میرے پیچھے۔ آگے ہو گئے، وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ گئے، شیر کو کان سے پکڑا، کان اس کا مروڑا، اس کے سر پہ ایک تھپڑ لگایا اور فرمایا ہٹ جاؤ، راستہ آپ نے روک رکھا ہے۔ تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور راستہ کھل گیا۔ ایسے لوگ تھے، اور یہ لوگوں کو پھر ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو اللہ سے ڈرے گا مخلوق اس سے ڈرے گی، جو اللہ کے احکامات کو توڑنے کی جرت کرے گا مخلوق اس کو ڈرانے کی جرت کرے گی۔ اور پھر فرمایا میں اپنی طرف سے یہ نہیں فرما رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات حیات تھے، اس نے ہمیں یہ بات فرمائی تھی، جو اللہ سے ڈرے گا مخلوق اس سے ڈرے گی، اور جو اللہ کے احکامات کو توڑنے کی جرت کرے گا مخلوق اس کو ڈرانے کی جرت کرے گی۔
ضرورت یہ ہے کہ اپنے ایمانی انداز کو مضبوط بنایا جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ قرآن حدیث کا سبق یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محترم مہینوں میں جنگ کیسی ہے؟ قل قتال فیہ کبیرہ، فرما دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، یہ اس سے بھی بڑھ کے جرائم ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، حرم والوں کو حرم سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنے ہیں اور فتنہ تو جنگ سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے اللہ کے بندو یہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان سے ہو سکے تو تمہیں اپنے دین سے واپس لوٹائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مسلمان بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اس حال میں اس کو موت آئی کہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے نیک اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخی لوگوں میں سے ہوگا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، واقعی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، وبائی امراض کو یا اللہ اسلامی معاشروں سے دور فرما۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، برکت نصیب فرما، جن کو معاشی مسائل ہیں اللہ دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب اپنے جرائم سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ حرم کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ مطاف میں وہ رش پھر نظر آئے، حجر اسود پہ وہ محبت کا اظہار پھر ہمیں نظر آئے۔ اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری حج عمرے کی شکل میں ہم سب کو نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت الیہ انیب برحمتک و کرمک یا رحمتک و کرمک۔